بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک پتہ نہیں اس کا وزن ٹھیک ہے یا نہیں، میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ ایک شعر ہے، اچھا شعر بھی ایم ہی ہے بہرحال، لیکن آج کل چل رہا ہے اور بڑا برمحل ہے، برموقع ہے کہ وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ یہ بڑا چلا تھا شعر، تو مجھے یاد آ گیا کہ آج وہ جو کہا کرتا تھا لوگوں کو کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ گھبرا سے رہے ہیں، کیونکہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ آج انہوں نے خیر پہلے سے بلایا ہوا تھا، اتحادیوں کا اجلاس بلایا، اور اتحادیوں کا اجلاس بلا کے انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہی ہے۔ کیوں؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں بہرحال، اچھا ہو سکتا ہے کر رہی ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کے خلاف چل رہی ہے، بھی عجیب سی منطق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی کہ پھر کہتے ہیں کہ میں بلیک میل ہونے والا نہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اچھا ویری گڈ۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا گنجی نہائے گی نچوڑے گی کیا، گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا۔ تقریباً 172 جو ہوتے ہیں ووٹ، اگر سادہ اکثریت بنتی ہے جو کل ایوان ہے قومی اسمبلی کا ملا کے اس کی، تو اس وقت ان کی سیٹیں ہیں 179، اور ایک اتحادی ان کا جو ہے بی این پی مینگل گروپ وہ پہلے چھوڑ چکا ہے، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ بیسیکلی جو تھی وہ وہی تھی کہ مطلب یہ کہ جو ریاستی جبر ہے سادہ الفاظ میں، کیونکہ جو 7 یا 6 جو نکاتی ایجنڈا تھا بی این پی کا، جس کی وجہ سے انہوں نے اتحاد میں شامل ہوئے تھے، اور وہ اس میں سب سے اہم تھا لاپتہ افراد کی بازیابی۔ لیکن یہ حکومت تو والے کام نہیں کر سکتی، کیونکہ لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان میں شہری آزادیوں سے متعلق ہے، اور یہ وہ والا معاملہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے جو سنگین مسائل، بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے حامد میر بیچارے نے گولیاں بھی کھائیں، کیونکہ وہ بہت بولا کرتے تھے۔ پھر اس مسئلے کے اوپر ایک کمیشن بھی بنا، میں اس کمیشن کو کیا نام دوں، وہ سرتاپا چوم چوم کے تفتیش کرنے والے جو ہیں وہ اس کمیشن کے جسٹس جاوید اقبال وہ سربراہ تھے، لیکن شو میری قسمت کہ ہمارے ہاں تو اس طرح کے کمیشنوں کی کبھی کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی، تو اس کی بھی رپورٹ نہیں آئی۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا، بات امی پھیل جائے گی، ادھر ادھر چلی جائے گی، کہ مینگل گروپ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں بنیادی طور پہ، اگر ہم جو لاپتہ افراد کی بات کریں تو وہ یہی ہے کہ لاپتہ افراد کو کس قانون کے تحت لاپتہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہماری جو ایجنسیز ہیں، جو سیکیورٹی سے متعلقہ ایجنسیز ہیں، ان کا جو ڈومین ہے، جو قانون ہے، وہ پاکستان سے تو متعلقہ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے اگر کسی نے پکڑنا ہے تو وہ ضابطہ فوجداری کے تحت ہی مجھے کوئی پکڑے گا نا جی، کہ یار کہ میں نے وہ جو ہے خط لکھ دیا ہے اسرائیل کے کسی وزیر اعظم کو یا کسی ان کی راہ کو کہ جناب کہ میں نے نوکری چاہیے میں ٹڈی ایجنٹی کرنی ہے، یار نہیں وہ تو موساد ہے، سوری راہ اس طرف ہے، راہ کو میں نے بھارتی کو خط لکھا یا رابطہ کیا، میری کو میل پکڑی گئی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ جو قانون موجود ہے وہ ضابطہ فوجداری کے اندر ہی آتا ہے، تعزیرات پاکستان کے تحت ہی مجھے سزا دی جا سکتی ہے۔ تو جو لاپتہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے ہم اپنی جو لوکل پولیس جس کا قانون جو ہے ہم پر اطلاق ہوتا ہے اس کو تو ایکٹیو نہیں کیا جاتا، وہ صرف ریڈ ڈالنے کے لیے ہوتی ہے سامنے۔ آپ مطیع جان کا یاد ہے نا آپ کو، جب اس کو پکڑنے آئے تھے تو وہ پولیس والے وردی والے بھی لوگ شامل تھے، لیکن ان کا کام وہ ہوتا ہے، وہ نمائشی ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں، وہ کھانے والے نہیں ہوتے، کھانے والے جو ہوتے ہیں وہ چٹے کپڑوں میں ہوتے ہیں، سادہ کپڑوں میں۔ تو یہ معاملہ ٹیڑھا ہے تھوڑا سا، اور یہ معاملہ سیدھا کرنے کی اوقات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے نہیں، کیونکہ وہ جن کے کندھوں پر مبینہ طور پر بیٹھ کے آئے، یا جن کے وہ کیا کہتے ہیں اپنا سیم پیج والی بات ہے، تو وہ تو ان سے باہر جا نہیں سکتے، تو اگر وہ جا نہیں سکتے تو پھر یہ اتحاد قائم نہیں رہنا تھا۔ اب دوسرا شوشہ چھوڑ دیا ہے جناب علی مسلم لیگ کاف۔ مسلم لیگ کاف وہ رشتہ دار ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ مرحوم امان اللہ صاحب نے بڑی ایک مزے کی بات بتائی تھی کہ جب آپ دن ملتے ہو نا، دن آپ فکس کرتے ہیں کہ بیٹے کی شادی یا بیٹی کی شادی ہے،
تو نیچے سے دروازہ وہ ناک ہوتا ہے تو آپ اوپر سے پوچھتے کون ہے, تو نیچے رشتہ دار آئے تھے جو شادی میں شرکت کے لیے, وہ کہا اچھا اسی ہوں کون ہو گئے ہیں, اسی ناراض ہوں جا رہے ہیں واپس. تو وہ موقع کے اوپر جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے دوستوں کی, تعلق داروں کی, بھائی بندوں کی, تو اس موقع پہ کچھ لوگوں نے روٹنا ہی ہوتا ہے, کیونکہ شریکے بازی ہے. اور شریکے بازی یہ پنجابی جانتے ہیں, پتہ نہیں یہ سندھ میں اس طرح کا کوئی سین ہے یا نہیں, باقی صوبوں میں, پنجاب میں شریکے بازی بڑی ہے. تو یہ جو چودھری برادران ہیں یا مسلم لیگ کاف ہے, انہوں نے آج جو وزیر اعظم کا عشائیہ تھا اس میں شرکت نہیں کی. انہوں نے کہا جی 2 سال سانوں منہ نہیں لایا, ہوں کسی جا کرنا سی روٹی کھانا, بھوکھیا روٹی دے. تو اعتراض انہوں نے کیا کہ وزیر اعظم ہر ہفتے لاہور آتے ہیں, ہمیں کبھی انہوں نے بلایا نہیں, ہم سے کبھی مذاکرات نہیں کیے, وہ مطلب معاونت نہیں کی, وہ کیا کہتے ہیں مشاورت نہیں کبھی کی, لوکل باڈیز ایکٹ میں ہم سے پوچھا نہیں. چلیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ والی. باقی کہ جی کہ ہاں کہ شجاعت صاحب بیمار ہیں, کبھی آپ نے پوچھا نہیں ہم سے, کسانوں کے مسائل جو ہیں ان پہ آپ نے بات نہیں کی ہم سے. تو اس طرح کے مسائل یہ بات نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ پھنسے, وہ کہتے ہیں مرے نو مارے شاہ مدار, اس طرح کی ایک ہمارے ہے کہ ایک عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں اور آپ اوپر سے ان سے کوئی اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں یا کوئی کیا کہتے ہیں جی کہ زیادہ فائدہ حاصل کر لیں, دوسرے الفاظ میں بلیک میل. تو اپوزیشن پتہ نہیں بلیک میل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. عمران خان صاحب کے اتحادی جو ہیں وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. اور اتحادی بھی ہیں کیا, وہ اتحادی ہیں جو جن کے پیچھے ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, کاف لیگ, MQM, اور وہ جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی باب, وہ پتہ نہیں کتھوں آئی کتھوں بن گئی, کوئی سمجھ نہیں آئی. اور پھر وہ ہے جناب آپ کی یہ جو GDA, مطلب سیاسی یتما, سیاسی مساکین, ان کو اکٹھے کر کے تو یہ ایک کہہ لیں کہ چوچوں کا مربع ہے, مکس اچار پارٹی, جس کو شیخ رشید صاحب اور پتہ نہیں کون کون اس طرح کے نام دیتے ہیں. لیکن اصل میں یہ ہیں, لوگوں میں روٹس نہیں ہیں اور مطلب الیکٹیبلز ہیں تھوڑے بہت. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جب وزیر اعظم گھبرا کے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو ایک ان کا اہم اتحادی ان کہتے ہیں نا ہاتھ نہیں پھڑا رہے ہیں, باں نہیں پھڑا رہے ہیں. تو اب ایسا وزیر اعظم, اور ویسے بھی GDA, MQM, ان کی ورتھ کیا ہے پبلک میں. اور اگر میں بات کروں کاف لیگ کی, تو جو انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ یار کہ کسان مر رہا ہے یار, اس کو 2000 روپے امدادی قیمت مقرر کریں. کسانوں کو آپ چپیڑے مار رہے ہیں ٹھوکر کے اوپر اور مطلب لہو لہان کر دیا. تو یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ ٹھیک ہے. اور پھر جو لوگوں کے مسائل, جو زندگی یہ جیرن کر دی گئی ہے, یار میرے کار آج میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میری ماں سر پڑ کے بیٹھی ہوئی سی, چینی 115 روپے کلو ہے. میں اپنے گھر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ حالات نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن میری امی بھی بے پریشان سی, تو مہنگائی کے ہاتھوں تو یہ حال ہو گیا کہ اچھے بھلے لوگوں کی جو جس کو وائٹ کالر جاب کرنے والے کہتے ہیں ان کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں. تو جو مزدور طبقہ ہے اور جو کم آمدنی والا طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوگا. تو ایسے میں وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ اپنے اتحادیوں سے زیادہ سپورٹ عوام کی چاہیے. کیا ان کے پاس یہ سپورٹ ہے؟ اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے بساکھیوں کے اوپر وہ کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ وہ اتنی دیر ہی کھڑے رہ سکتے ہیں نا. اگر سمپل سادہ سی بات ہے کہ اگر ان کے پاس پبلک سپورٹ ہوتی, کسی اور کے پاس نہیں, صرف عمران خان صاحب کے پاس ہوتی, لوگوں کو کھانے کے لیے ٹھیک مل رہا ہوتا, بجلی کی قیمتیں نہ بڑھی ہوتی, یہ گیس بجلی اس کی قیمتیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں نہ ہوئی ہوتی, لوگوں کو روزی روٹی مل رہی ہوتی. 1 کروڑ کے قریب بندہ جو ہے وہ بے روزگار ہوا ہے. یہ وہ محکمہ شماریات والے غالباً ان کی ایک رپورٹ ہے. تو بھائی جان عمران خان کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. فوج اس کے ساتھ, جوڈیشری میں جناب ان کے فین, میں مطلب جوڈیشری میں ان کے فین جو ہیں, میں ثاقب نثار صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور جو تھے وہ کھوسا صاحب, آصف سعید کھوسا صاحب, ان کی بات کر رہا ہوں. اتنی سپورٹ, انکنڈیشنل اور ان لمیٹڈ سپورٹ پاکستان میں شاید ہی کسی وزیر اعظم کو ملی ہو ماسوائے شوکت عزیز کے. شوکت عزیز کے اس لیے تھی کہ پیچھے مشرف صاحب کو حکومت کا رسن ڈائریکٹ. تو اس طرح کی سیٹ اپ کے اندر اگر جو آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ ہے, تھوڑا جا یہ کام پبلک کو ڈیلیور کر دیتے تو لوگوں نے نواز شریف زرداری نو سر میں کہنا ٹھڈے کرانے سن.
انہوں نے کوئی بات نہیں پوچھنی تھی ان کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے سارے جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ مطلب بیڑا غرق کر چکے اپنے ہاتھ سے، یہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے لگائی ہیں اب یہ اپنے دانتوں سے ان کو کھولنی ہے. اور ابھی تو ایک گیا ہے اتحادی، اور یہ وہ اتحادی ہے کہ اس کو ایک حوالدار آ کے کہہ دے نا اسٹیبلشمنٹ کا، کوئی میں بڑے افسر کی بات نہیں کر رہا، تو یہ جناب ٹینشن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے ساڑا قبلہ ادھر ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اشارہ بھی کوئی کہیں کسی طرف سے آ جائے، اور آ گیا تو پھر عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہوگا؟ کہ پبلک میں سپورٹ نہیں ہے، اتحادی ایک تو روٹ گیا ہے، ایک پہلے روٹ چکا ہے، تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ اور بڑا آسان فارمولہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بس 4 تو ہیں ان کے 5 PMLQ کے، تو ان کے 7 کی پھر اکثریت رہ گئی ہے اس وقت، یہی ہے نا جی. تو یعنی 7 کی اکثریت سے ان کی حکومت قائم ہے، اس میں سے آپ 5 نکال لیں تو پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ 2. تو 2 اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر اپنا گلا دینے کی بجائے کہ یار کہ ساڈے گلے پھندا فٹ ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب دے گلے ہی پا دیو، تو 2 ووٹ چاہیے نا، کسی کے بھی جا سکتے ہیں. وہ بلوچستان عوامی پارٹی وہ کون سا کوئی نظریاتی پارٹی ہے؟ ویسے بھی یہاں پہ نظریات کسی پارٹی کے کوئی نظریات نہیں ہے. اگر نظریات ہوتے تو نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی پارٹیاں لائن لگا کے آرمی ایکٹ میں ووٹ تو نہ دیتی. تو نظریات شخصیات کوئی نہیں ہوتے، پالیٹکس جاری ہے. اور میں آپ کو بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پشاور کے جلسے سے پہلے کوئی بڑا کام پڑنا ہے، اور پھندا جن کے لیے تیار ہے ہو سکتا ہے وہ اپنا گلا سائیڈ پہ کر کے عمران خان صاحب کے گلے میں ڈال دیں. ابھی چودھری گئے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی چلا جائے. تو گیم بڑی مزیدار مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اوپر سے امریکہ میں بائیڈن جیت رہا ہے، اور بائیڈن جو ہے وہ جس طرح اس کی جو پارٹی ہے ڈیموکریٹس، وہ ان کا ایک ماضی ہے اور ان کا ایک کردار ہے. وہ نہ پاکستان یعنی وہ جو کہتے ہیں نا سول لبرٹیز کے بہت بڑے قائل ہیں. تو ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے وہ سرکردہ ہیں، اور ان کے آنے سے ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک چینج تو آئے گا. تو پاکستان میں وہ جو دوائیں مسلح بچھا کے بیٹھی ہوئی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور عمران خان کہ ٹرمپ جیت جائیں، وہ بھی جو ایک کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ تنکا تو خیر نہیں تھا، وہ پورے کا پورا شپ تھا، تو وہ بھی آسرا چلا گیا. تو ادھر سے اگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی لات کرا دی، کیونکہ ان کا حمایتی تو ادھر امریکہ ہی نہیں تھا نا ٹرمپ، تو بائیڈن پتہ نہیں کیا آگے کرے، تو پھر معاملہ تو گڑبڑ ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ورج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت ان کو ایک ایسی لت وجنی ہے کہ نہ ان کو سمجھ آنی ہے اور نہ ان کے چاہنے والوں کو سمجھ آنی ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. حالات پہ نظر رکھنی ہے آپ نے بس. اور بہت مزے کی خبریں، اور بڑا سیاست کی جو وہ سرکس ہے وہ بڑے کہتے ہیں نا مزیدار مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. تو فی الوقت ہم اسی پہ روکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی الحال امریکہ کے الیکشن پہ نظر رکھیں. فی الوقت بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.